کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے۔ یہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ وقتی حالات کی بنیاد پر پوری زندگی کو مایوس کن قرار دینا محض نادانی ہے، کیونکہ وقت کے ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی 1000 نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ گرانے والا کون ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کے برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تب بھی وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا
انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے چتلانا تو بہت بڑی کمظرفی اور ہلاکت اور جہالت ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ کسی ایسے شخص کی بات توجہ سے سن لینا جسے اس کے بڑھاپے یا غیر اہم ہونے کے سبب کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ صبر کر لیں این ایسے جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی 2 قسمیں ہیں، ناپسندیدہ چیز پر صبر اور محبوب چیز کے نہ ملنے پر صبر۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر وہ دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ طاقت ہے جو صبر، توکل، خوشی اور لوگوں کے بنا جینا سکھا دیتی ہے۔